الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 179 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 180، 181 اور 182 پڑھیں گے۔ آج کی آیت بھی ہے آیت نمبر 180۔ یہ ایک اہم آیت ہے اس لحاظ سے کہ ہمارے ہاں عام طور پہ اس آیت کو جو ہے وہ منسوخ سمجھا جاتا ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ منسوخ ہے، اس کا حکم منسوخ ہے، آیت صرف لکھی ہوئی ہے لیکن اس کے اوپر عمل اب نہیں کیا جائے گا۔ منسوخی آیات کے حوالے سے ہم یہ بات یاد رکھیں کہ ایک وقت تھا کہ قرآن کے تقریباً 500 آیات کو منسوخ سمجھا جاتا تھا کہ قرآن پاک کے 500 آیات جو ہیں وہ منسوخ ہیں، ان کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا جائے گا، بس ان کی تلاوت ہے، بس وہ تلاوت کرنے کے لیے ہیں، حکم ان میں جو ہے وہ قابل عمل نہیں ہے۔ یہ کسی دور میں ہمارے یعنی کہ عقائد ہوا کرتے تھے ہمارے علماء کے، لیکن آج کے دور میں وہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی ہوتی آج تقریباً بتایا جاتا ہے کہ صرف غالباً 5 آیات، شاید 4 یا 5 آیات جو ہیں وہ اب منسوخ رہ گئی ہیں، باقی 500 میں سے 495 جو ہیں وہ اب ایکٹیو ہو گئی ہیں، وہ یعنی کہ اب قابل عمل ہیں۔ لیکن آج سے کچھ چند سو سال پہلے تک وہ 500 آیات تھیں جن کو منسوخ سمجھا جاتا تھا۔ اب 500 آیات کا مطلب آپ سمجھ لیں گے کتنی بڑی تعداد ہے کہ قرآن پاک کے اگر آخری صورتیں ہم دیکھیں تو کوئی صورت 4 آیات پر ہے، کوئی 5 آیات پر ہے، کوئی 3 آیات پر ہے، یعنی کہ مختصر صورتیں ہیں۔ 500 آیات میں اس قسم کی صورتیں لگائی جائیں تو تقریباً لگ بھگ 40-50 صورتیں ہی منسوخ ہو گئیں۔ گویا کہ ٹوٹل 114 صورتوں میں سے کچھ 40-50 صورتیں ہی منسوخ کر دیں، تقریباً آدھا قرآن سمجھ لے کے منسوخ کر کے رکھ دیا۔ یہ اس وقت کی بات تھی کہ جب یعنی کہ علماء کا علمی لیول شاید اس وقت ایسا نہیں تھا، وہ آیات ایسی تھیں تو سمجھ نہیں آتی تھیں، وہ لگتا تھا کہ شاید پتہ نہیں کیا ان کا مطلب ہے، اور کچھ سمجھ نہ آیا اس کو منسوخ کر دے، چلو جی یہ منسوخ ہے، جان چھوڑائی، بات ہی ختم ہو گئی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے عقل انسان کو آتی گئی، جیسے جیسے انسان نے شعوری طور پر تھوڑی ترقی کی، سمجھ میں آتی کہ وہ بات تو یہ کہی گئی تھی، اس کے اندر پتہ نہیں کیا سمجھ رہے تھے، وقت کے ساتھ پتہ چلتا گیا نہیں یہ تو ایکٹیو ہیں، یہ منسوخ نہیں ہے، یہ بھی قابل عمل ہے، اور ان کے جو حکم ہے وہ باقاعدہ اپنا معنی رکھتے ہیں پورے، یہ منسوخ کوئی نہیں ہے۔ تو ہم جو یعنی کہ ہوتے ہوتے وہ اب صرف 5 آیات رہ گئی ہیں جن کو اب منسوخ سمجھا جا رہا ہے۔ لیکن عقل سے سمجھ سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ منسوخ کرنے کے لیے نہیں کیا۔ قرآن کے منسوخ آیات ہیں، اللہ ان کو پہلے ختم کر دیتا ہے، ان کی ضرورت نہیں تھی، اللہ نے پھر رکھی کیوں اس کے اندر؟ وجہ کیا رہے گی اس کے باقی رہے گا، اس پہ عمل کوئی نہیں کرنا، حکم دینے کا فائدہ کیا ہوا؟ پہلے ختم ہو جاتا۔ لیکن پتہ یہ لگ رہا ہے اس چیز کے کہ انسان کی اپنی کوئی نااہلی اور کمزوری ہے جس کی وجہ سے اس نے آیات کو منسوخ سمجھا ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے سمجھ آتی ہے پتہ چلتا ہے کہ نہیں تو منسوخ ہے ہی نہیں، اور وہ اس قدر یعنی کہ فرق پڑ گیا کہ 500 سے صرف 5 رہ گئی۔ تو لاجیکلی دیکھا جائے تو لاجک یہی کہتی ہے کہ یہ 5 بھی جو بھی سمجھی جا رہی ہیں یہ بھی یقیناً کوئی ہماری ناقص عقل کی کمزوری ہے، آج ہم کو منسوخ سمجھ رہے ہیں، یقیناً یہ منسوخ نہیں ہوگی، آج ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی تو شاید آج سے 50 سال بعد، 100 سال بعد آنے والے علماء جو ہیں اس چیز کو سمجھ لیں نہیں واقعی یہ بھی منسوخ نہیں ہے، یہ بھی قابل عمل ہی ہے، کیونکہ قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے، ابھی پتہ نہیں کتنا عرصہ آگے اور پڑا ہے دنیا کے آ رہی ہے، تو وقت کے ساتھ ساتھ دنیا ان کو بھی سمجھ لے گی تو پتہ یہ لگے گا کہ اینڈ پہ آ کے کوئی بھی آیت قرآن کی جو منسوخ نہیں ہے۔ اب یہ بھی انہیں آیات میں سے ایک آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 کو منسوخ سمجھا جاتا ہے، وصیت کے بارے میں یہ آیت ہے۔ تو لیکن میرے نزدیک جو کچھ میں نے ابھی تک دیکھا ہے، میرے نزدیک یہ آیت جو ہے وہ منسوخ نہیں ہے۔ ابھی اس کو غور کر کے دیکھتے ہیں اس میں کیا بات کی اللہ تعالیٰ نے، کیوں اس کو منسوخ سمجھا جا رہا ہے اور کیوں یہ منسوخ نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ کتب علیکم کرنے کی فرض ہے تم پر یہ کہ جب ان پر کسی کے موت کا وقت ہے تو ایک بہترین جو ہے ایک وصیت ہے، ایک اچھی وصیت وہ کر کے جائے والدین کے لیے اور قرابت داروں کے لیے اچھے طریقے سے بالمعروف حقا علی المتقین، متقین کے اوپر حق ہے۔ اب آیت اس آیت کا یوں اس میں ترجمہ کیا جاتا ہے اور یہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ آیت اس آیت کے نزول سے پہلے ایکٹیو تھی جب اللہ تعالیٰ نے وراثت کے قوانین نازل نہیں کیے تھے۔ جب وراثت کے قوانین نازل ہو گئے جو سورہ نساء کے اندر آئے ہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر سورۃ نمبر 4 اور آیت نمبر 11-12 کے اندر جب وراثت کے باقاعدہ قوانین نازل کر دیے گئے تو جب وہ قوانین نازل ہو گئے اس کے بعد یہ آیت جو وہ منسوخ ہو گئی۔ اس سے پہلے یہ تھا کہ قوانین نہیں تھے تو جو مرنے والا تھا اس کے اوپر ہی لازم تھا کہ وہ وصیت کر کے جائے کہ کس کو کیا دینا ہے، کس کو کیا دینا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل کر دی وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خود
مختص کر دیا کہ اس کا یہ اتنا حصہ ہے، اس کا اتنا حصہ ہے، اس کے بعد یہ آیت منسوخ ہو گئی، لہٰذا اب یہ آیت منسوخ ہے، اب کسی کے اوپر فرض نہیں ہے کہ وہ وصیت کرے، اب اللہ تعالیٰ نے خود ہی کر کے بتا دیا ہوا ہے۔ یہ اس کے بارے میں ایک نظریہ رکھا جاتا ہے، اس کی وجہ سے اس آیت کو منسوخ کہا جاتا ہے۔ لیکن جس طریقے سے ہم نے کل کی آیات کے اندر پڑھا تھا کہ کتبہ کا لفظ جو ہے، اس کے اندر اصل میں غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ جو ہم نے پڑھا تھا یا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، کہ تم پر قصاص فرض کر دیا گیا، بالکل اسی طرح سے کتبہ کا یہاں پہ لفظ آیا کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، کہ تمہارے پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب کوئی موت کا وقت آئے۔ اس میں یہ کتبہ کا معنی جو ہم فرض کر دینا کر دیتے ہیں، اصل میں یہاں میرے نزدیک غلط فہمی ہوتی ہے۔ کل بھی ہم نے اس چیز کو بھی ڈسکس کی تھی کہ فرض کر دینا جائے وہ علیحدہ سے قرآن کا لفظ موجود ہے، فرض اللہ کے الفاظ قرآن میں جگہ جگہ آئے ہیں۔ ایک آیت کا حوالہ بھی کل دیا گیا تھا کہ وہاں پہ بھی باقاعدہ لفظ فرض کا لفظ علیحدہ علیحدہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب یہی ہے، فرض کر دینا، مقرر کر دینا، یہی اس کا معنی مفہوم ہے جو ہم کتبہ کا معنی مفہوم لے رہے ہوتے ہیں۔ کتبہ کا لفظ اصل میں لکھا ہوا ایسے ہے، کتاب لکھی ہوئے کہتے ہیں۔ کتبہ کا علیکم کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس لکھی ہوئی ہے چیز موجود ہے، تم نے اس کے مطابق چلنا ہے۔ تو یہاں پہ کوئی فرض کا حکم نہیں دیا جائے کہ تم پر فرض ہے کہ تم یہ کام کرو۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تمہارے پاس لکھے ہوئے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، کہ موت کا وقت جو تمہارے پر ہے اس وقت کے لیے تمہارے پاس لکھی ہوئی ہے کیا ہے، ان طرح کا خیر الوصیہ، ایک بہترین وصیت جو تمہارے پاس لکھی ہوئی موجود ہے والدین کے لیے، اقربین کے لیے، جو کہ متقین کا حق ہے ان کو دیا جائے۔ لکھی ہوئی کہاں ہے؟ لکھی ہوئی وہاں پہ وہ سورہ بقرہ، سورہ النساء کے جو آیت نمبر 11-12 ہیں، وہاں پہ اللہ نے لکھی ہوئی ہے۔ اور آیت کو باقاعدہ شروعات اسی طریقے سے ہوتی ہے کہ یوصیکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہاری وصیت کرتا ہے، وصیت اللہ تعالیٰ کرتا ہے، ساری کو ساری ڈیٹیل آ گئی۔ اس کے بعد آیت کے 12 کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو کنکلوڈ کر رہا ہے کہ وصیت من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے، جو اللہ کی وصیت ہے وہی خیر الوصیہ، وہی سب سے بہترین وصیت ہو سکتی ہے۔ انسان کی لکھی وصیت میں تو کمی بیشی ہو سکتی ہے، وہ تو لازمی نہیں ہے کہ بہتر ہو، اس میں تو کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے، انسانی کام ہے، لیکن جو اللہ نے وصیت نازل کی ہے وہ بہترین ہے، سب سے خیر الوصیہ اسی کو کہا جا سکتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اصل میں اس وصیت کے بارے میں بتا رہا ہے کہ تمہارے بارے وصیت جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، تم نے اس کے مطابق جو ہے تقسیم کرنی ہے، وہی کرنی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اگلی آیت میں بتایا کہ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، جس نے بدل دیا اس کو سننے کے بعد، یعنی کہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ چیزیں ہیں جو دینی اس تناسب سے ریشو سے تم نے بانٹنی ہیں، اس نے وہ سن بھی ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر وہ بدلے گا، اس میں کمی بیشی کرے گا، اس ریشو سے وہ نہیں بانٹے گا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہے جو اس کو بدل رہے ہیں۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا بھی اور جاننے والا بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ فرمایا کہ فمن خاف من موص جنفا او اسما، تو جس کو خوف ہوئی چیز کا کہ جو وصیت آگے کر رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، وہ اس کے مطابق نہیں کر رہا، کسی کی طرفداری کر رہا ہے یا گناہ اس میں کچھ شامل کر رہا ہے، فاصلح بینہم، تو ان کے درمیان وہ اصلاح کر دے، کوئی ٹھیک ٹھاک کر دے، جہاں اس پہ کمی بیشی کی ہے اس کو درست کر دے، فلا اسم علیہ، ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ سارا اس کے اندر مقدمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چیز بتا رہا ہے کہ تمہارے پہ وصیت لکھی ہوئی ہے، تم نے جو تقسیم کرنی ہے موت کے وقت وہ اس کے مطابق کرنی ہے۔ اب اس میں یہ بات کہنا کہ وہ پہلے یہ تھا کہ موت کے وقت وہ بندہ وصیت کر کے جائے، کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں موت کا وقت آ کب جانا ہے، وہ کیسے وصیت کرے گا؟ وقت سے پہلے اگر کر کے رکھ دے گا تو پتہ نہیں اب اس کی زندگی کتنی باقی ہے، اس نے اگر 10 سال جینا ہے، 20 سال 50 سال جینا ہے، اس کے بعد وہ کیا کچھ آ چکا ہو یا کیا کچھ اس کے پاس سے چلا گیا ہو، وہ کیسے وصیت کرے گا اس وقت کے لیے؟ اگر کہ بس نہیں موت سے پہلے بس اس نے کرنی ہے وصیت، موت کو کیا پتا اس کو آج نکلا گھر سے نکلا رات کو واپس ہی نہ آئے، اسے کیا پتا میری موت کہاں آ جانی ہے؟ وہ وصیت کر ہی نہیں سکتے۔ یہ بات ہی لاجیکل ہے کہ وہ موت کے وقت سے وصیت کرے، وہ اللہ تعالیٰ ایسا حکم کیسے دے سکتا ہے جو کہ قابل عمل ہی نہ ہو؟ یہاں یہ بات اصل میں ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کبھی بھی نہیں دیا کہ تم بس موت سے پہلے تمہیں وصیت کر کے جانی ہے۔ وصیت وہ کیا کرنا ہے، وہ اپنا مال دولت دے گا، اس کے مطابق وصیت لکھے گا، اس کو پتہ ہی نہیں میرے موت کے بعد میرا مال دولت ہوگا کتنا، تو وصیت کر ہی نہیں سکتا وہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ بات نہیں کہہ رہا، میرے نزدیک بات یہی کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس ایک بہترین وصیت اللہ نے لکھ کے دے دی ہے، اس کے مطابق تم نے کرنا ہے، وہ اس کے اندر حق کا سارا متقین کے اوپر، والدین اور قربین جو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وصیت ہے وہ خیرن الوصیت ہے، اس کے مطابق تم نے ساری تقسیم کرنی ہے۔ اس میں اگر کوئی کمی بیشی کرے گا اس کا گناہ اس کے اوپر آئے گا، اس جو کمی بیشی کو اس نے دوسرے بندے نے درست کر دیا، اس کے مطابق ٹھیک ٹھاک کر کے اس کو آگے بانٹا، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا کہ اس نے وصیت کے اندر کوئی تبدیلی کر دی۔ وہ تبدیلی اصل میں اس نے اس کی تصحیح کی ہے، اس کو ٹھیک کیا، جو اس نے زیادتی کی جو زیادتی کو اس نے مٹایا، تو اس کے اوپر کوئی اس کا گناہ نہیں ہوگا اس کو تبدیلی کرنے کا۔ یہ میرے نزدیک اس کے اندر بات ہے، اس کے اندر کوئی منسوخی والی چیز نہیں ہے، بالکل منسوخ نہیں ہے۔ اس کو ہمیں سمجھنے میں غلطی کی، کتبہ کو لفظ کو ہم نے نہیں سمجھا صحیح معنوں میں، اس کو ہم نے سمجھ لیا کہ فرض کرنا، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ تمہارے پر فرض ہے، فرض والی یہ آیت نہیں ہے، یہ اطلاع ہے اللہ کی طرف سے کہ تمہارے پاس ایک چیز لکھی ہوئی موجود ہے، اور لکھی ہوئی سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 11-12 کے اندر اللہ نے لکھ کے نازل کی، اس کے مطابق جو ساری تقسیم کرنی ہے اس طرف اللہ یہاں پہ اشارہ کر رہا ہے، اس میں منسوخی والی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔